السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنا کیسا ہے، کیا فرض ہے، ضروری ہے، سنت ہے، آخر کیا ہے، اور اس کے چھوڑنے سے کیا گناہ ہے، ہم گناہ گار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور کیا تراویح کی نماز عورتوں پر بھی پڑھنا لازم ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ تراویح کی نماز کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ یہ فرض یا واجب کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عام سنت کی طرح بھی نہیں ہوتی، یعنی آپ چھوڑ سکتے ہیں بسا اوقات، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو ملامت نہ کی جائے گی۔ ہاں، یہ بات ہے کہ آپ تراویح کی نماز مسلسل پڑھ رہے ہیں، اس کے اہتمام کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کسی سفر کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے تھکن محسوس کر رہے ہوں یا کسی اور وجہ سے، اگر آپ ایک دن، 2 دن یعنی بیچ میں کسی دن میں چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، یہ ایسا سنت ہے۔ لیکن اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ جہاں بھی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو بیان کیا، وہاں اللہ کے نبی نے قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز کی اہمیت و فضیلت کو بتایا ہے۔ اسی وجہ سے محدثین ہیں، فقہاء اعظام ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تراویح کی نماز کی بہت بڑی فضیلت، اہمیت ہے، اس کو پڑھنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے، لیکن کتنی رکعت پڑھی جائے گی ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد کے دور میں یہ بتا دیا کہ اس طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ہوگی۔ اور پیارے دوستو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، آپ نے پوری دنیا میں اس کو رائج کرایا، 20 رکعت تراویح کو عام کرایا، اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق بھی ہوا۔ 20 رکعت تراویح سے کم تراویح نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ نہیں، 8 رکعت ہے، ان کا اپنا دلائل جو پیش کرتے ہیں، وہ اپنے دلیل کو لے کر منہ کی کھانی پڑی، انہیں اپنے شکست ہونا پڑا۔ موٹے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، متفق علیہ فیصلہ ہے، چار اماموں کا اس پر اتفاق ہے، اور سلف کا یہ طریقہ بھی رہا ہے 20 رکعت کا۔ پیارے دوستو، تراویح کی نماز مرد حضرات اور مستورات یعنی عورتوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، دونوں کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں، مرد کے لیے بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں، اور عورتوں پہ جماعت سے پڑھنا نہیں ہے، عورتیں اپنے گھر میں پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن مسئلہ کا بات یہ ہے کہ آپ خوب اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں، ذہن نشی کر لیں کہ مرد ہو یا عورت، تراویح کی نماز کو جماعت سے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مرد کے لیے جماعت سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے کہ جماعت سے پڑھیں، ورنہ آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں گناہ کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے کبھی گھر پہ پڑھ لی تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ دوستو، یہ جماعت سے جو پڑھنا ہے مساجد میں، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے، ایک قاری کے پیچھے لگ کر جمع کر دیا، تاکہ لوگوں کا قرآن ختم ہو۔ جو پڑھنے والے ہیں، جن کو قرآن یاد ہے، وہ قرآن پڑھیں اور باقی لوگ سنیں، اس طریقے سے قرآن ختم ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ خواتین حضرات پہ، مستورات پہ فرض جو پنجگانہ نماز ہے وہ جماعت سے پڑھنا نہیں ہے، تو یہ تراویح کی نماز کیسی ہو سکتی ہے؟ تو دوستو، معلوم کیا ہوا کہ مستورات پہ جماعت سے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، تو مستورات اپنے گھروں پہ تراویح کی نماز پڑھیں۔ ہاں، اگر مسجد جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہے، اگر اس طرح کا ماحول، اس طرح کا انتظام ہے، کیونکہ بعض معلوم پڑتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے اہلیہ کو، اپنے عورتوں کو مساجد میں لے کر جایا کرتے تھے، تو اس وقت کا ایسا ماحول تھا۔ لیکن آج بھی بعض شہروں میں ایسا ہے کہ مساجد میں عورتوں کے لیے خاص نظم ہوتا ہے، اگر ایسا ہے تو آپ جا سکتی ہیں، کیونکہ اسلاف سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو مسجد میں لے جایا کرتے تھے تراویح کی نماز کے لیے۔ بہرحال سنت مؤکدہ ہے تراویح کی نماز، تنہا پڑھ لیں یا کچھ لوگوں کے ساتھ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ جماعت سے پڑھنا افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ پیارے دوستو، سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو اس سے کوئی مذاقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی دن آپ زیادہ تھکن ہو یا کوئی کام ہو یا کوئی اور دیگر مجبوری ہو، تو اس کی وجہ سے آپ کچھ دن، 1-2 دن چاہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، چھوٹ جاتی ہے، تو ایسا نہیں کہ چھوٹ گئی تو آپ سوچیں گے کہ میں گنہگار ہو گیا۔ دوستو، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بات اہم ہے کہ آپ لگاتار چھوڑنے کا عادی نہ بنے، کنٹینیو چھوڑنے کا اپنی عادت نہ لگائیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو رمضان کے مبارک مہینہ کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، تو ایسے لوگ، ایسے حضرات تراویح کی نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑے رہتے ہیں۔ یعنی جو پڑھتے ہیں وہ پروپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں وہ چھوڑ بال کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، تراویح کی نماز بعد کے دنوں میں چل کر ہوا ہے، پہلے اس کے قیام اللیل کے نام سے موسوم جانا جاتا تھا، بعد کے دنوں میں چل کر اس کا نام تراویح پڑا۔ اب یہ ہے کہ کیا عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہیں، اور کیا اس میں کوئی لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا نماز ہو سکتی ہے؟
اگر عورت عورت کی جماعت کرا رہی ہو اور اس میں کوئی لڑکا آ کے کھڑا ہو جائے تو بہرحال اس لڑکی کی نماز کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ مسئلہ ہے کہ مرد مرد کی امامت کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی عورت تراویح پڑھا رہی ہو، یعنی ایک عورت بہت سارے عورتوں کی امامت کر رہی ہو، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ دوستو اس کو لے کر ایک روایت ملتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے روایت ہے، پڑھا سکتی ہے، ایک عورت ہے اور بہت سارے عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، لیکن اس کو لے کر صحابہ کے دور میں اس کے بعد کے دور میں اس پر عمل نہیں ہوا، یعنی اس پر لوگوں کا رجحان نہیں رہا، لوگوں کو عمل میں چیز نہیں رہا اور اس چیز کو نہیں دیکھا گیا، اور نہ کسی فقیہ نے اس کو پسندیدہ کہا۔ نہ خلفاء راشدین کے دور میں ایسا ہوا عورتوں کی جماعت سے نماز، اور نہ اس کے بعد کے دور میں اور نہ اس کے بعد کے دور میں ہوا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ تو دوستو یہ تراویح کی نماز کے سلسلے میں موٹی موٹی باتیں تھیں، اور اہم بات یہ ہے تراویح کے سلسلے میں کہ جو ہم 4 رکعت میں جو بیٹھتے ہیں، کچھ دیر دعا پڑھا کرتے ہیں، دوستو اس دوران آپ کو جو بھی دعا یاد ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، ایسا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ دوسرے دعا کو پڑھ سکتے ہیں، یا خاموش بھی بیٹھے رہ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں اس دوران، لیکن اگر آپ یاد کر لیں تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔